ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی وحدانیت کا درس دینا شروع کیا، لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا۔ اس دور میں نمرود بادشاہ کی حکومت تھی۔ نمرود بہت ہی ظالم، فاسق و فاجر یہ بادشاہ تھا۔ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کری ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان بادشاہ ہیں اور 2 کافر بادشاہ ہیں۔ جن 2 مسلمان بادشاہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کری ان میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان 2 شخصیتوں نے مسلمان مومن انبیاء علیہ السلام میں سے انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کری، اور جن 2 کافروں نے پوری دنیا پر حکومت کری ان میں ایک نمرود کا نام آتا ہے اور دوسرا بخت نصر کا۔ یہ 2 شخص ایسے تھے کہ انہوں نے پوری دنیا پہ، بخت نصر بھی بعض پڑھتے ہیں لیکن اصل اس کا تلفظ بخت نصر ہے، تو انہوں نے دونوں نے پوری دنیا پر حکومت کری۔ البتہ یہ تھی ظاہری بادشاہت، اور آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کون و مکان کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے علاوہ جو 18,000 عالم پیدا کیے ہیں حضور علیہ السلام ان سب کے بادشاہ ہیں، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی بادشاہت کا اعلان تو خود قرآن فرما رہا ہے نا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے۔ عالمین جمع ہے، ایک جہان نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، علماء فرماتے ہیں اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ہر عالم میں اللہ کی قدرت کے جہاں عجائبات ہیں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہے۔ تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل سبحانہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو اسلام اور دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم نہ مانی۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے علاقے میں قحط سالی ہو گئی، اور غلہ اور جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں وہ لوگ لینے کے لیے نمرود کے پاس آیا کرتے تھے، اور نمرود لوگوں سے کہا کرتا تھا من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ اب جو یہ کہتا کہ بھائی نمرود تو ہی میرا رب ہے تو اسے تو یہ غلہ دے دیا کرتا، اور جو یہ کہتا کہ بھائی تو ہمارا رب نہیں ہے اسے غلہ نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے پاس پہنچے غلہ لینے کے لیے، آپ نے خریدنے کے لیے رقم پیش کری، نمرود نے وہی سوال کیا، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا فرمایا میرا رب۔ تو نے کہا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا سن میرا رب کون ہے، فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود تو جاہلوں کا سردار تھا، اس نے بولا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کم تو میں بھی کر لوں گا۔ اس نے قید خانے سے 2 شخصوں کو بلایا، ایک وہ شخص تھا جس کی سزائے موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اور اس کو سزائے موت دینی تھی۔ نمرود نے کیا کیا؟ کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اور ایک شخص وہ کہ جس کی برات کا پروانہ جاری ہو چکا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، نمرود نے ایسے سولی پہ لٹکا دو۔ یہ عمل کر کے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھانا چاہا کہ دیکھو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، جو مرنے والا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا، جو زندہ رہنے والا تھا میں نے اسے مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ جاہل نہیں ہے بلکہ جاہلوں کا بھی سردار ہے، یہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ بے وقوفوں کا بھی سردار ہے، اس کو اس طرح نہیں، اس سے دوسرا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، آپ نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اسے، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر ایک دم مبہوت ہو گیا،
کافر کون تھا؟ نمرود. ایک دم مبہوت ہو گیا اور اس نے اب تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ٹھیک ہے میں تمہیں غلہ ہی نہیں دیتا, جاؤ غلہ لینے آئے تھے نا, رقم اٹھاؤ جاؤ, غلہ نہیں ملے گا. ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے بھائی نہ دے غلہ. آپ نے اپنا سامان اٹھایا اور آپ گھر کی طرف چل دیے. اب آپ کے دل میں خیال آیا کہ گھر والے تو غلے کے منتظر ہیں, سامان لے کر جانا ہے اور کچھ ملا تو نہیں, اب کیا کریں. آپ کو ایک ریت کا ٹیلا نظر آیا, آپ نے اپنے تھیلے میں ریت بھر لی اور کہا کم سے کم گھر والے دیکھیں گے تو ان کو اطمینان تو حاصل ہوگا. آپ نے ریت بھری اور اپنا تھیلا اپنے کندھے پہ ڈالا, آپ گھر پہنچ گئے. لے جا کے گھر میں سائڈ میں رکھا اور آرام کرنے لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ زبردست گرم گرم روٹیاں بنا کے آپ کے سامنے لے کر آ گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کھانا کیسے بنا؟ کہا وہ آپ لے کر آئے تھے نا غلہ, اسی کا تو بنایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار عالم جل مجدہ نے اپنے فضل و کرم سے اس ریت کو غلے میں تبدیل کر دیا. سچے اچھے نیک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے خلیل تھے, اللہ کے دوست. تو دوستوں کو کہاں چھوڑا جاتا ہے تنہا. مالک کریم جل مجدہ نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ معاملات پیدا کر دیے کہ آپ کی قلبی تسکین کا سبب ہو گئے. مالک کریم عز و جل رزاق ہے, اللہ رب العالمین عطا فرمانے والا ہے. جو لوگ تکالیفوں پر صبر کرتے ہیں, آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں, اللہ رب العالمین کی مدد غیب سے ان کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے, آسانی کی راہیں کھل جاتی ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے ہوئے راہیں سوچی کہ ان کو کس طریقے سے اللہ کی راہ کی طرف لے کر آیا جائے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ میں تھے کہ نمرودیوں کے اندر ایک دن ایسا آتا تھا کہ اس دن کے اندر نمرودی اچھے اچھے کھانے بنا کے اپنے بتوں کے سامنے رکھتے تھے اور بتوں کے سامنے رکھ کر خود جو ہے وہ شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے تھے تاکہ ایک دوسرے کو وہ داد دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ موقع بہتر ہے. یہ ان لوگوں نے کھانے وانے بنائے اور کھانے بنانے کے بعد جب انہوں نے بتوں کے سامنے وہ رکھ دیے اور یہ داد حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو داد دینے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے, ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلاڑا لیا اور آپ ان کے بت خانے میں گئے اور آپ نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. کسی کے ہاتھ توڑ دیے تو کسی کے پاؤں توڑ دیے تو کسی کی ناک توڑ دی. توڑ تاڑ کے آپ نے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر وہ کلاڑا اٹکا دیا اور وہ کھانے اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیے. اب جب یہ سب وہاں سے واپس لوٹے اور اپنے بت خانے میں آئے کہ اب چلو جناب ہمارے خداؤں نے تو کھا لیا, ہمارے باطل خداؤں نے تو کھا لیا, اب ہم جو بچا کچا ہم کھا لیں. جب یہ اندر بت خانے کے گئے تو ایک مرتبہ سٹ پٹا گئے, یہ کیا ہو گیا کہ بت خانے میں جو ان کے خدا رکھے ہوئے تھے ان کے تو ہاتھ پہ ٹوٹے ہوئے ہیں, کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو کسی کا منہ ٹوٹا ہوا ہے. تو یہ معاملہ دیکھ کر ان لوگوں نے جو لفظ کہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا, بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے. پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, کہنے لگے ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا وہ اس بات کا ذکر کرتے تھے اور اس کا نام ابراہیم ہے. یہ ان لوگوں نے گفتگو شروع کر دی. اب بات پھیلتے 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 نمرود تک پہنچ گئی. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوا لیا
اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرماتا ہے قالوا انہوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عقل کے اندھو، یہ کلاڑا کس کے ہاتھ کے ساتھ برابر میں رکھا ہوا ہے؟ تمہارے بڑے خدا کے. یہ کھانے وانے کس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں؟ تمہارے بڑے خدا کے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے خدا ہیں اور کچھ بول سکتے تو اس سے پوچھو نا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو ایک آن جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ارشاد فرمایا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، تم ان بتوں سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز اختیار کیا تو کچھ وقت کے لیے تو نمرود ایک مرتبہ سٹپٹا گئے اور سوچ میں پڑ گئے واقعی ہم جن کو خدا سمجھتے ہیں تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کو تو پتہ ہی تو بول ہی نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن میں ارشاد بیان کیا گیا حضرت ابراہیم کا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. آپ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے نہ نقصان پہنچائیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. ارشاد فرمایا تف ہے تم پر ان بتوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹتے ہوئے سارا معاملہ سمجھایا کہ دیکھو تو صحیح کر کیا رہے ہو، پوچھ کسے رہے ہو. اور آج بھی دنیا کے جو مشرکین، دنیا میں بسنے والے کفار ہیں، یہ قرآنی سوال آج بھی ان کے سامنے قائم ہے. کچھ عقل رکھیں تو اللہ کا یہ کلام آج بھی ان سے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی سوال کر رہا ہے کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. تو اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسوں کی عبادت نہ کی جائے، ایسوں کی عبادت نہ کی جائے. لیکن کہا جاتا ہے نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. دنیا کے اندر سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شرک کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ جن کے اندر ذرہ برابر مماثلت تو ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے اندر مماثلت کی کوئی جا ہی نہیں ہے. اور یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام سے دور ہیں اور شرک کی گھٹا ٹوپ وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، ان سے اسلام اور دین بہت اچھے انداز سے انہیں سمجھا کر اسلام اور دین انہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. البتہ جب عقل پہ پردے پڑے ہوں تو پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. نمرودیوں میں بھی کچھ ایسے ہی تھا، یہ بات انہیں سمجھ میں نہ آئی اور آخر کار نمرود اور قوم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی پلاننگ سوچنا شروع کر دی. اور پلاننگ کے اندر یہ طے پایا کہ ایک بہت بڑی آگ جلا دی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے. چنانچہ کئی مہینوں تک ان لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، لکڑیاں جمع کر کے آگ بھڑکائی اور آگ کے جب شعلے اس قدر بلندی کو جا پہنچے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی پرواز کرتا تو اس کے بھی پر جل جاتے اور وہ گر جاتا،
تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پہنچانے کی تدابیر سوچنا شروع کری. تو اس وقت شیطان وسوسے ڈالنے آتا ہے. شیطان بھی لوگوں کو مشورے دیتا ہے. حق کو سمجھنے سے پھیرنے کے لیے شیطان لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. تو شیطان کی شیطانیت کو سمجھنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. شیطان آ گیا, مشورہ دینے لگا, بولا ایسے کیسے پھینکو گے تم, آگ کے قریب جا نہیں سکتے ہو, جاؤ گے تو جل جاؤ گے. بولا پھر بتاؤ کیا کریں. کہا ایک کام یہ کرو, من جنیق توپ نما یا گلیل نما جس میں پتھر رکھ کے آگے کی طرف دھکیلا جاتا ہے, بولا اس طریقے کا کوئی سلسلہ بناؤ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچاؤ آگ میں اس طریقے سے. اب یہ معاملہ ان لوگوں نے کر لیا, اور ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرودیوں نے نار کی طرف, اپنی آگ کی طرف پہنچانے کی یہ سبیل اختیار کری, اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی عبادت کرنے والے روئے زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو مشارق اور مغارب کی مخلوق اس صدا کے ساتھ بول اٹھیں کہ یا رب العالمین, اگر یہ ایک ہی فرد جو اس روئے زمین پر تیری وحدانیت کا پرچم لہرانے کے لیے کوشا ہے, اگر یہ بھی روئے زمین سے چلا گیا تو پھر تیری عبادت کی طرف بلانے والا کون ہوگا. فرشتوں کی یوں صدائیں بلند ہونے لگیں, اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرودیوں نے اپنی نار کی طرف, اپنی آگ کی طرف آپ کو پہنچانے کی جو تدبیر اختیار کری تھی وہ کی, تو اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کری کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی کوئی مدد کروں. آپ نے فرمایا مجھے مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے. آپ نے جبریل علیہ السلام نے کہا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے حال سے بہت خوب واقف ہے, میرا رب میرے حال سے بہت خوب واقف ہے. ہاں, اپنے حال پر رونا نہیں چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے. اور جو متوکلین ہیں اور جو اعلیٰ توکل کے درجے پہ فائز ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے ایسے برگزیدہ نیک بندے ہیں کہ یہ اپنے حال کا اظہار بھی اپنے رب سے نہیں کرتے, کیونکہ ان کو اس درجے کا یقین, کامل یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس حال میں ہیں وہ بھی ہمارا رب بہت خوب جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی رضا پر راضی رہے, اور آپ نے کو جب آگ میں پہنچایا جا رہا تھا تو آپ پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں, اور ساری بادشاہ تیرے لیے ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. اس کے بعد آپ کو آگ کی طرف لے جایا گیا. ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لب بام ابی. ارشاد خداوندی ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کی طرف پہنچایا گیا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قلنا یا نور کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر. اور پھر یہ آگ واقعی میں ٹھنڈی ہو, اور صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی, سلامتی والی ٹھنڈی ہو. اللہ نے یہاں پہ سلامن کا لفظ استعمال فرمایا نا, مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ لفظ سلامن نہیں آتا نا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ ٹھنڈی کی علت کی وجہ سے نقصان پہنچاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بردم و سلامہ فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہو, اور کیسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام
جتنے دن آگ میں رہے، جب آپ واپس تشریف لے کر آئے نا تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ آگ کے اندر کیسا محسوس کر رہے تھے؟ فرمایا زندگی کے سب سے راحت والے لمحات اس آگ میں ہی گزرے ہیں، زندگی کے سب سے راحت والے لمحات اس آگ میں گزرے ہیں، کیونکہ آپ کو وہاں پہ بھی جنت کی نعمتیں ہی میسر کی جا رہی تھی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت آزمائشیں آتی رہیں۔ آپ کی سیرت قرآن مجید فرقان مجید آپ کا تذکرہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ نے ہر آزمائش کو سربا تسلیم خم قبول کیا، اور اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے آپ کو اتنا اعلیٰ دنیا میں بھی عطا فرمایا، آخرت میں آپ کے تو دنیا اور آخرت میں ہیں ہی درجات بلند، لیکن بظاہر نظر آنے والے بھی فضائل و برکات آپ کو دنیا میں میسر آئے، آنکھ کے اندر آپ کو راحت میسر آئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور امتحان لیا گیا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ننھے منھے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو حرم شریف جو کہ آج بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں سجا ہوا ہے، لیکن جس وقت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا ان کو چھوڑ کر آؤ، اس وقت یہ زمین وہ زمین تھی کہ جس کے لیے خود قرآن میں بیان فرمایا گیا کہ بالکل خشک اور پتھریلی یہ زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر کھانے پینے کی اشیاء تک نہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے، اور ثمرہ اور نتیجہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں سے ایسا پیارا آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا کہ قیامت تک حجاج اور لوگ جاتے رہیں گے اور اس سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ یہ آزمائشوں پر صبر، تکلیفوں پر صبر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل جو بندے سے چاہے بندہ اپنی تمام تر خواہشات کو رب کے حکم پہ قربان کر دے، یہ کامیابی کی پھر راہ ہے، یہ کامیابی کی راہ ہے کہ بندہ اپنی تمام تر خواہشات کو، اپنے معاملات کو، سب کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کری، اللہ کے حکم کی سر بلندی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نارے نمرود میں جانے کے لیے تیار، اللہ کے حکم کے اوپر اپنے بیوی بچوں کو بیابان سنگلات میں چھوڑنے کو تیار، اللہ کے حکم پر کفار ناہنجار و بد اتوار سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرا، اور مالک کریم جل مجدہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند فرمایا کہ میرے آقا کا تذکرہ ہو تو آقا کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا نمازوں میں، درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر نمازی تذکرہ کر رہا ہے، ہر ایک ان کا چرچا کر رہا ہے، یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا فائدہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نفس و شیطان کے معاملات اور گناہوں کی طرف بلانے والے جو بھی معاملات ہیں، ہم ایک مرتبہ یہ ضرور سوچ لیں کہ میرے رب کے حکم کے خلاف ہے یہ کام، میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، اور پھر اگر اس کے پس پشت آپ کو یہ نظر آئے کہ جناب یہ نقصان ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا، تو بھائی کچھ بھی ہو جائے، اگر رب کے حکم کے خلاف آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو رکنا ضروری ہے۔ یہی ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارے بزرگ، ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہی ہمیں درس دیتے رہے، ہم لیکن ماننے سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کہاں ہے، ہماری غرض کی تکمیل کہاں ہے، ہماری خواہشات کا پورا ہونا کہاں ہے۔ نہیں، بندہ مومن اور مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔
مسلمان ساری زندگی جہاں اپنے معاملات سے، دنیاوی معاملات سے لڑتا ہے نا، وہیں پر اس کو نفس و شیطان کے معاملات سے بھی لڑنا ہے، اور اپنے اندر زہد و تقوی اور پرہیزگاری، اطاعت ربانی، اطاعت مصطفی، اطاعت قرآنی کو اختیار کرنا ضروری ہے کہ یہ نجات کی راہ ہیں۔ اب غور کر لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اور جو کر رہے ہیں نا یہ دیکھ لیں کہ اس میں اللہ کی فرما برداری ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کام کو کرنے میں راحت ہے اور چھوڑنے میں دکھ ہو رہا ہے، لیکن چھوڑ اس لیے رہے ہیں کہ رب کا حکم یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر چھوڑ دیں۔ تھوڑا سا دکھ جو ہے نا، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، یہ جو تھوڑی سی تکلیف ہے نا اس کے بعد بہت بڑی راحت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کو یہ بتا رہی ہے نا، آپ نے تکلیفیں تھوڑی تھوڑی برداشت کری، اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے ثمرات آپ کو عطا فرمائے۔ یہ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اسلام کا ایک بہترین نظام ہے۔ بندہ مومن کو آزمایا جاتا ہے، تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ ثابت قدم رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کیجئے اور اپنے آپ کو صابر اور شاکر بندوں میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے، اور زہد و تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے۔ نفس کہتا ہے کہ یار سو جائیں، فجر کی نماز چھوڑ دیں، نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے؟ پڑھنی ہے۔ نفس کہتا ہے یار نہیں، حرام آئے حلال آئے سب لاتا جائے بس۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ حرام نہیں آئے حلال ہی آئے۔ تو ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی ماننی۔ جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر لوگوں کے مال کھانا، جمع کرنا، دوسرے کو پریشان کرنا، تکلیفوں میں ڈالے رکھنا، اللہ نے ہمیں ان باتوں کا حکم نہیں دیا، ان سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے، ان سے رکیے۔ جب آپ رکنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کے لیے پھر راہیں بھی نکلیں گی، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے پریشانی آئے، لیکن پھر پریشانی کے بعد آسانی آئے گی۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو مائل اس طرف کرنا پڑے گا، جھکانا پڑے گا اسلام اور دین کی طرف۔ آج کل وہ بس ذہن بن گیا ہے جناب، جو من میں آ رہا ہے بس کیے جاؤ۔ بھائی نہیں یار، من میں آئے وہ کیے جاؤ، ایسے تھوڑی چلے گا۔ جو طبیعت کو بھا رہا ہے وہ کیے جاؤ، ایسے تھوڑی چلے گا۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ان کی بزرگوں کے اپنے سیرت پڑھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت سن رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ اپنے انداز میں نہیں گزرے گی، ہماری زندگی گزرے گی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، پھر مزہ آئے گا۔ تو کوشش کیجئے، اپنے آپ کو نیک بنائیے، اور ماشاءاللہ سے قربانی کے ایام آ رہے ہیں نا، ہم قربانی جانور کی پیش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، جو صاحب استطاعت ان پہ واجب بھی ہے، لیکن جانور پر صرف نا چھری پھیر کر بس مطمئن نہ ہو۔ اس کے بعد یہ جانور جو چھری پھیری ہے نا، کس لیے پھیری ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے اب اپنے نفس پر بھی ہمیں چھری پھیرنی پڑے گی۔ ہمیں شیطان کی جو رائے ہے نا ان سے اپنے آپ کو کٹ آف کرنا پڑے گا۔ پھر واقعی میں مزہ آئے گا نا۔ قربانی کا مطلب تقوی و پرہیزگاری حاصل ہو نا، تو تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ہر سال قربانی کر رہے ہیں، لیکن قربانی کرنے کے بعد جو گناہوں کا پہلے بازار گرم تھا وہی گناہوں کا بعد میں بازار گرم ہے۔ تو قربانی کے ذریعے جو تقوی و پرہیزگاری ملنی تھی وہ کب ملے گی؟ تو ابھی سے کوششیں ہوں، اور کوشش کریں گے تو کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو کوشش کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس مہینے میں اس لیے کیا کہ اس مہینے سے آپ کو خصوصی نسبت، اس مہینے کو خصوصی نسبت آپ سے حاصل ہے، اور ان کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشعل راہ ہے، ہمارے لیے راہ نجات تک راہ نجات ان کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے بزرگ، ان کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے، اور آپ
جب ان کے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا تذکرہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ بات جو نظر آئے گی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا پہ سب بس راضی، خلیل ہے نا، اللہ کے دوست ہیں، مالک نے جو فرمایا بس. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان جو اللہ کے دوست ہیں ان کے جو طریقہ کار ہیں ان کو اختیار کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.